أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، اس وقت سورۃ الکہف کی ابتدائی 7 آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے۔ یہ سورہ کہف مکی سورہ ہے اور اس سورہ کے اندر کل 110 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے احادیث مبارکہ کے اندر۔ بہت ساری روایات ہیں جو اس سورہ کی فضیلت سے متعلق ہیں۔ چنانچہ ایک مشہور روایت ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے، ابو داؤد میں، ترمذی میں اور بھی حدیث کی مشہور کتابوں میں وہ روایت آئی ہے جو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لی وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ پہلی 10 آیتیں جس نے حفظ کر لی وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ایک اور روایت ہے جس میں تقریباً یہی مضمون ہے، لیکن وہاں آخر کی 10 آیتوں کا تذکرہ ہے کہ آخر کی 10 آیتیں جو حفظ کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایسی مسند امام احمد ابن حنبل میں حضرت سہل ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیتیں پڑھ لے اس کے لیے اس کے قدم سے سر تک ایک نور ہو جاتا ہے، اور جو پوری سورت پڑھ لے تو اس کے لیے زمین سے آسمان تک ایک نور ہو جاتا ہے۔ ایسی بعض روایات میں یہ بات بھی آئی ہوئی ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لے تو اس کے قدم سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ہو جائے گا، جو قیامت کے دن روشنی دے گا، اور پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک جتنے اس کے گناہ ہوئے ہوں وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایسی
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 روز تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا، ہر فتنہ سے، چاہے جس طرح کے فتنے آئے، اور اگر دجال نکل آئے تو یہ اس کے فتنے سے بھی بچ جائے گا۔ یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے۔ دجال کا فتنہ جو ہوگا اخیر زمانے میں وہ بڑا ہی خطرناک فتنہ ہوگا، اور اس فتنہ کا اثر تقریباً پوری دنیا کے اندر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن شروع کی 10 آیتیں پڑھ لے یا پوری سورہ پڑھ لے تو وہ دجال کے اس خطرناک فتنے سے بچ سکے گا۔ اب عزیزان محترم، آئیے ہم آپ کو اس کے شان نزول سے واقف کراتے ہیں۔ اس سورہ کا شان نزول کیا ہے اور کب اور کس وجہ سے یہ سورہ نازل ہوئی تھی، مختصراً اس پر میں روشنی ڈالتا ہوں۔ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے اس کے شان نزول میں کہ جب مکۃ المکرمہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہوا اور قریش مکہ پریشان ہوئے تو انہوں نے اپنے 2 آدمی، ایک تو نضر بن حارث اور دوسرا عقبہ ابن ابی معیط کو مدینہ طیبہ بھیجا کہ وہ جا کر کے مدینے میں جو علماء یہود ہیں ان سے معلوم کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، کیونکہ وہ کتابوں کے عالم ہیں، ان کے پاس کتابوں کا علم ہے، توریت کا، انجیل کا، تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ کہیں گے۔ جب یہ نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط مدینہ پہنچے اور علماء یہود سے انہوں نے جا کر بتلایا کہ ہمارے یہاں ایک آدمی ہے جو نبی ہونے کا مدعی ہے اور وہ ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو علماء یہود نے یہ کہا کہ تم لوگ ان سے جا کر 3 سوالات کرنا، اگر انہوں نے ان کا جواب صحیح دے دیا تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں، اور اگر جواب نہ دے سکے تو سمجھ لو کہ یہ صرف بات بنانے والے ہیں۔ ان میں سے ایک تو پہلا سوال ان سے یہ کرنا، ان نوجوانوں کے متعلق پوچھنا کہ ان نوجوانوں کا حال کیا ہے جو ایک پرانے زمانے میں، قدیم زمانے میں اپنے شہر سے نکل گئے تھے، ان کے بارے میں معلوم کرنا کہ ان کی ذرا وہ تفصیل بتائیں، وہ واقعہ کیا تھا، کیونکہ یہ واقعہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ پہلا یہ سوال کرنا ان نوجوانوں کے بارے میں۔ دوسرے ان سے اس شخص کا حال پوچھ لینا جس نے دنیا کی مشرق و مغرب اور تمام زمین کا سفر کیا، اس کا کیا حال ہے، اس کا کیا واقعہ ہے۔ تیسرے ان سے روح سے متعلق سوال کرو۔ یہ دونوں قریشی علماء یہود کے بتائے ہوئے سوالات لے کر کے مکہ مکرمہ واپس آئے اور انہوں نے اپنی برادری کے لوگوں سے کہا کہ ہم ایک فیصلہ کن صورتحال لے کر آئے ہیں، اور علماء یہود کا پورا واقعہ اور قصہ سنایا۔
پھر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سوالات لے کر کے آئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اگر واقعتاً اللہ کے نبی ہیں تو ان سوالات کے جواب دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالات سنا اور یہ کہا کہ اچھا جاؤ، کل آنا، میں جواب دے دوں گا، اس وقت چلے جاؤ، کل آنا، میں تمہارے سوالات کا جواب دوں گا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ یہ لوگ لوٹ گئے، اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کے انتظار میں رہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آئے گی اور پھر ان کے سوالات کا جواب دے دیا جائے گا۔ مگر وعدے کے مطابق اگلے دن تک وحی نہیں آئی، بلکہ مسلسل وحی 15 دن تک بند رہی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے، 15 روز تک نہ تو وحی آئی اور نہ ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ اب حضرات محترم، قریش مکہ کو ایک موقع مل گیا، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کیا اور یہ کہنے لگے کہ یہ تو جھوٹے نبی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ان کی نبوت میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ اس طریقے سے پورے مکہ کے اندر آپ کا مذاق اڑایا جانے لگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے سخت تکلیف پہنچی، آپ بڑے غمزدہ ہوئے۔ 15 روز کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ کہف لے کر کے نازل ہوئے، جس میں یہ بتایا گیا کہ وحی کیوں اب تک رکی رہی، وحی میں تاخیر کیوں ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ آپ جب آئندہ کسی کام کا وعدہ کریں تو انشاءاللہ کہہ لیا کریں۔ اب اس واقعے میں چونکہ ایسا نہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے آئندہ کے لیے ہدایات جاری فرما دی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ اے میرے حبیب، جب آپ کوئی کام کے لیے وعدہ کریں یا یہ کہیں کہ میں یہ کام کروں گا کل، تو ضرور اس وقت انشاءاللہ کہہ لیا کریں۔ تو الغرض اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کے اندر جو کفار مکہ کے سوالات تھے ان کے جوابات عنایت فرمائے ہیں، لیکن ایک جو سوال تھا روح سے متعلق، تیسرا جو سوال تھا، اس کا جواب اس سورہ میں نہیں دیا گیا، بلکہ اس سے پہلی سورہ جو بنی اسرائیل ہے اس کے اندر مختصراً جواب دیا گیا ہے۔ اس کے اندر صرف 2 سوالات کے جوابات ہیں۔ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ دونوں کے جواب عنایت فرمائے ہیں۔ اب ہم ترجمہ دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی کمی اور کوئی کجی نہیں ہے۔ یعنی قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور اس کتاب کو ایسا باکمال بنایا کہ اس کتاب میں ذرا بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، نہ تو لفظی کوئی غلطی ہے، کوئی کمی ہے، اور نہ ہی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے کوئی کمی ہے، اور نہ ہی معنوی اعتبار سے کوئی کمی ہے کہ اس کے اندر جو احکام بیان کیے گئے ہیں وہ حکمت کے خلاف ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب لفظی اعتبار سے بھی کامل اور مکمل ہے،
اور معنی کے اعتبار سے، احکام کے اعتبار سے، فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے، اور عربک لٹریچر کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے یہ کتاب بالکل کامل اور مکمل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس کتاب میں کوئی کمی اللہ نے نہیں رکھی ہے۔ قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا۔ اللہ نے یہ کتاب سیدھی اتاری ہے، ٹھیک اتاری ہے، تاکہ ڈر سنا دیں ایک بڑے آفت کا جو اللہ کی طرف سے آئے گی، اور خوشخبری سنا دیں ان اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ ان لہم اجرا حسنا، ان کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے تعلق سے دو لفظ استعمال فرمایا یہاں پہ، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا اور قَيِّمًا۔ قرآن کریم کے تعلق سے دو لفظ استعمال فرمایا۔ پہلا لفظ عوج ہے۔ عوج کہتے ہیں کسی قسم کی کمی کو، کسی بھی طرح کی کوئی کمی ہو اور ٹیڑھا پن ہو، کسی ایک طرف میلان ہو، جھکاؤ ہو، اس کو عوج کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، یعنی قرآن کریم اپنے لفظی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، ہر اعتبار سے یہ بالکل غلطیوں سے پاک اور صاف ہے۔ اس میں ذرہ برابر کوئی کمی اور کوئی کمی کجی نہیں ہے، نہ تو حکمت کے اعتبار سے، نہ مفہوم کے اعتبار سے، نہ لفظ کے اعتبار سے۔ یہ آپ غور کریں تو اللہ نے نگیٹو انداز میں قرآن کی حقانیت کو اور اس کے خوبیوں کو بیان فرمایا کہ اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اب قیم کا لفظ اللہ نے جو استعمال فرمایا ہے، تو قیم کا معنی ہوتا ہے مستقیم، یعنی سیدھا، اور مستقیم آپ جانتے ہیں وہی ہے جس میں کوئی کمی بالکل نہ ہو، بالکل سیدھا ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے دعا سکھلائی کہ بندو تم دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما دیجیے، یعنی وہ راستہ جس میں ذرہ برابر کوئی کمی نہ ہو اور کسی گمراہی کی طرف جانے کا کوئی خدشہ اور ڈر نہ ہو، اس راستے پر ہمیں چلا دیجیے کہ ہم بالکل منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ تو گویا کہ یہ قرآن ایک طرح مستقیم ہے، جس میں کسی کمی اور کسی طرح کا کوئی ٹیڑھاپن نہیں ہے۔ یہ قیم کا معنی ہے۔ ایک قیم کا معنی یہ بھی ہے نگراں اور محافظ کے۔ قیم کا ایک معنی بالکل سیدھا ہوتا ہے اور ایک معنی نگراں اور محافظ۔ تو اس معنی کے لحاظ سے اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ قرآن کریم جس طرح اپنی ذات میں کامل اور مکمل ہے، ہر قسم کی کجی سے، ہر قسم کی غلطیوں سے یہ پاک ہے، ایسی ہی یہ قرآن دوسروں کے لیے بھی استقامت پر رکھنے کا ذریعہ ہے اور بندوں کی تمام مصلحتوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جس طریقے سے قرآن خود بالکل صحیح ہے، سیدھا ہے، ایسے ہی یہ دوسروں کے لیے بھی دوسروں کو سیدھا رکھنے کا ذریعہ، یعنی جو بھی قرآن کو فالو کرے گا اخلاص کے ساتھ، محبت اور عقیدت کے ساتھ، یقیناً وہ کمی سے، کجی سے، گمراہی سے پاک ہو جائے گا اور وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے تعلق سے بتلایا ہے کہ قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا جائے، بأساً شدیداً، ایک بڑے آفت سے۔ اب یہ بڑی آفت کیا ہے؟ بڑی آفت وہ ملحمۃ الکبریٰ بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے لکھا ہے، ملحمۃ الکبریٰ، جس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ آخر زمانے میں بڑی خطرناک جنگیں ہوں گی پوری دنیا کے اندر، تو وہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ قرآن ان جنگوں سے ڈرا رہا ہے کہ سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ، اللہ کے پناہ میں آ جاؤ،
تاکہ ان تمام تباہ کاریوں سے بچ سکو۔ اور ایک بڑی آفت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب دنیا کے اندر آ جائے، یہ بھی بڑی آفت ہو سکتی ہے۔ اور قرآن کا ایک دوسرا مقصد مومنین کے لیے بشارت دینا ہے۔ جو مومنین اعمال صالحہ کا اہتمام کرتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، تو قرآن ان کے لیے بشارت کا ذریعہ ہے، اور قرآن میں انہیں بشارت سنائی گئی ہے ان لہم اجرا حسنا، کہ یقیناً ان کے لیے بہترین اور پاکیزہ بدلہ ہے اللہ کے یہاں۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ دیکھ لیں مومنین کے تعلق سے صرف مومن پر اکتفا نہیں کیا ہے کہ مومنین کو بشارت سنا دے، بلکہ اس کے ساتھ ایک جملے کا اضافہ فرمایا ہے یعملون الصالحات۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ صرف نفس ایمان انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ اعمال صالحہ اس کی زندگی میں نہ ہو۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر جہاں بھی ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں اعمال صالحہ کا تذکرہ ضرور فرمایا ہے۔ سورۃ عصر کے اندر ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ جہاں بھی اہل ایمان کو بشارت سنائی گئی ہے یا اہل ایمان کو کامیابی کی خوشخبری دی گئی ہے قرآن کے اندر، وہاں ضرور اعمال صالحہ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ تو یہ پتہ چلتا ہے اس سے کہ بہت سارے وہ مسلمان جو صرف نام کے مسلمان ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، میں مسلمان ہوں، یقیناً مسلمان ہیں، لیکن صرف اس پر تکیہ کر کے بھروسہ کر کے بیٹھ جانا، یہ سوائے گمراہی کے اور شیطانی خیالات کے اور کچھ نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کا زندگی کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہر جگہ اعمال صالحہ کا ذکر فرمایا ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے، وہ ہمیشہ اس اللہ کی نعمت میں رہیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی مومنین کو جو کامیابی نصیب فرمائیں گے اور جنت کے اندر جو عیش و آرام کے اسباب مہیا فرمائیں گے، وہ عیش و آرام کے اسباب اور وہ جنت کی نعمتیں ان سے چھینی نہیں جائیں گی، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کا معاملہ ہو، دنیا کے اندر نعمتیں انسان کو بعض دفعہ ملتی ہیں تو اس کا خطرہ لگا رہتا ہے کہیں یہ نعمت زائل نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے۔ کسی کو حکومت مل گئی، سرداری مل گئی، تو بھی اسے خطرہ لگا رہتا ہے کہ ہماری حکومت آج ہے شاید کل نہ رہے، آج میں قوم کا سردار ہوں کل نہ رہوں۔ اور اگر نعمتوں کے زوال کا خطرہ نہ ہو تو بھی زندگی کے خاتمے کا ڈر ہر وقت انسان کو لگا رہتا ہے۔ تو الغرض دنیا کی جو نعمتیں ہیں یہ پائیدار نہیں ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں، بلکہ یہ نعمتیں زائل ہونے والی ہیں۔ ہاں، آخرت کے اندر اللہ جب بندوں کو نعمتوں سے نوازیں گے تو وہ نعمتیں یقیناً پائیدار ہوں گی اور ہمیشہ ہمیش برقرار رہیں گی۔ ماکثین فیہ ابدا، وہ ان نعمتوں سے ہمیشہ ہمیش لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ڈرا دیجئے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ کفار اور مشرکین جو اللہ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کو نعوذ باللہ اولاد، اور جیسا کہ یہود و نصارہ کا خیال ہے کہ حضرت عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب ان تمام لوگوں کو ڈرا دیجئے کہ وہ ان غلط عقائد سے اپنے آپ کو بچائیں اور توبہ کر لیں، سیدھے راستے پہ آ جائے۔ ما لهم به من علم ولا لآبائهم، ان کو ذرہ برابر کوئی خبر نہیں ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو اس کے بارے میں کوئی علم تھا، بس یہ بناوٹی بات کر رہے ہیں، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، اللہ فرماتے ہیں کہ کتنی سخت بات یہ لوگ اپنی زبان سے نکال رہے ہیں، سوائے جھوٹ کے کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین سے متعلق
اولاد کا عقیدہ رکھنا کبرت کلمتن، یہ نہایت بہت بڑی بات ہے جو اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور نہایت جھوٹی بات ہے، ایک من گھڑت بات کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، یہ تو بہت بڑے ظالم ہیں، اور اس سے بڑا ظلم کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ کی طرف جھوٹ کو اور غلط بات کو منسوب کرے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اب اس آیت کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اے میرے حبیب، یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ غم کی وجہ سے اپنی جان دے دیں گے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے میرے حبیب، یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو آپ اتنا غم نہ کریں کہ آپ اپنی جان دے دیں افسوس اور غم کی وجہ سے، اور اس قدر غم نہ کریں کہ آپ ہلاکت کے قریب ہو جائیں۔ آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام بس پہنچانا ہے، دین کی نشر و اشاعت کرنا ہے، تبلیغ کرنا آپ کا کام ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ اس دنیا کو تو ہم نے عالم امتحان بنایا ہے، اس میں ایمان اور کفر، خیر اور شر دونوں ہمیشہ رہیں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ سب لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں؟ اے میرے حبیب، ہم نے تو دنیا کو آزمائش اور امتحان گاہ بنایا ہے، لہذا یہاں دونوں چیزیں رہیں گی۔ اس لیے جب ہم نے ہی جب دنیا کو آزمائش بنا دیا ہے تو آپ اس قدر غمزدہ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ اس قدر افسوس کیوں کرتے ہیں؟ میرے حبیب، آپ بالکل غم نہ کریں، آپ کی جو ذمہ داری آپ اس کو نبھا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ سے سوال کیا جائے گا کہ اس نے ایمان کیوں نہیں قبول کیا، اس نے ایمان کیوں نہیں قبول کیا، آپ سے قطعاً سوال نہیں کیا جائے گا۔ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، آپ افسوس کرتے کرتے کیا آپ اپنی جان دے دیں گے؟ میرے حبیب، آپ اطمینان رکھیے، اللہ رب العالمین نے تسلی دی ہے۔ اس کے بعد فرمایا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یقیناً ہم نے جو کچھ زمین پر ہے اس کو دنیا کے لیے ہم نے رونق بنا دیا ہے۔ زمین کے اوپر جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ سب کے سب دنیا کے لیے زیب و زینت بنا دیا ہے، تاکہ ہم جانچ لیں، ہم امتحان کر لیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں عیش و آرام کی، انسان کے کام آنے والی چیزیں یا اور بہت ساری چیزیں، چاہے وہ مخلوقات ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، درخت ہوں، پیڑ پودے ہوں، اور طرح طرح کے قسم کے پھول، طرح طرح کے پھل، اور پہاڑیاں، دریا، سمندر، جھرنے، آبشاریں، اور بہترین ہریالیاں اور اونچے اونچے پہاڑ، یہ سب کے سب ہم نے بطور زینت کے بنایا ہے۔ یہ سب کے سب دنیا کے لیے رونق بنایا ہے، دنیا کو ان سے سجایا ہے، اور ہم نے یہ چیزیں اس لیے دنیا میں دی ہیں تاکہ ہم آزمائش کریں کہ ان میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ دنیا کے ان چیزوں پر فدا ہو کر کے، دنیا کی ان چیزوں کی محبت میں گرفتار ہو کر کے وہ اپنے خالق اور مالک کو بھول بیٹھتا ہے، یا پھر وہ ان چیزوں کی محبت کو دل سے نکال کر اپنے خالق حقیقی کی محبت کو دل میں بساتا ہے۔ میں اس کو بطور آزمائش کے بنایا ہے۔ اب یہ دنیا کی ان چیزوں کی وجہ سے میں یہ امتحان کرتا ہوں کہ میرا کون بندہ ان چیزوں میں رہتے ہوئے ان کی غلاظتوں سے بچا کر کے وہ مجھ تک پہنچتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اور کون دنیا کی غلاظتوں میں پھنس کر کے اللہ کے اس وعدے کو بھلا بیٹھتا ہے جو اس نے اللہ سے کیا تھا۔ اس کو آزمانے کے لیے میں نے یہ ساری چیزیں دنیا میں بنائی۔ اب عزیزان محترم، آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے یہاں پہ کہ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کے سب ہم نے زینت اور خوبصورتی کے لیے بنائی ہیں، تو کیا زمین کے اندر تو، زمین کے اوپر تو سانپ بچھو بھی رہتے ہیں، زہریلے جانور رہتے ہیں، تو یہ دنیا کے لیے کیسے زینت ہو سکتے ہیں اور دنیا کے لیے رونق اور خوبصورتی کا ذریعہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال ہو سکتا ہے۔
یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو مہلک اور خطرناک سمجھی جائیں اور جو خراب سمجھی جاتی ہیں، وہ ایک اعتبار سے بے شک خراب ہیں اور نقصان دہ ہیں، لیکن پوری دنیا کے اعتبار سے اور دوسرے اعتبار سے آپ دیکھیں تو ان سے کچھ نہ کچھ دنیا والوں کو فائدہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ان چیزوں کے اندر خرابی ہی خرابی ہے، ایک اعتبار سے خرابی ہے تو دوسرے اعتبار سے ان چیزوں کے بہت سارے فوائد بھی ہیں اور انسانوں کے لیے، کیونکہ ہر بری سے بری چیز کو آپ دیکھیں گے تو دوسری حیثیات سے ان میں آپ کو ضرور کچھ چیزیں اچھی نظر آئیں گی۔ آپ سانپ کو ہی لے لیں اور دوسرے زہریلے جانوروں کو لے لیں، ایک اعتبار سے تو یہ نقصان دہ ہیں انسان کے لیے، لیکن ہزاروں انسانی ضروریات میں ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جانوروں کے زہر کو، سانپ کے زہر کو دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے، تو ایک اعتبار سے یہ نقصان دہ ہیں، دوسرے اعتبار سے ان کے فوائد بھی ہیں۔ اسی لیے جو چیزیں دنیا کے اندر کسی اعتبار سے بری ہیں تو دوسری اعتبار سے وہ صحیح بھی ہیں۔ ایک شاعر نے اس کے اوپر بڑا ہی خوبصورت شعر کہا ہے کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ اللہ نے کسی کو برا نہیں بنایا، تمام چیزوں کو کی کچھ نہ کچھ مصلحت ہے ان کی پیدائش میں، اور اسی مصلحت کی بنیاد پر اللہ نے ہر چیز کو بنایا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو بنایا، دنیا کے جو مخلوقات کو اللہ نے بنایا ہے، وجود بخشا ہے، یہ سب کے سب دنیا کے لیے زیب و زینت اور رونق کا ذریعہ ہے اور انسانوں کے لیے آزمائش ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کون سا انسان ان تمام دنیا کے زیب و زینت میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تک صحیح طریقے سے پہنچاتا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اور کون انہی دنیا کی چیزوں سامان اور عیش و اسباب کے اندر پھنس کر کے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ نے آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ اب انسان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جیسے انسان دریا میں سفر کرتا ہے، کشتی دریا میں چلتی ہے، تو کشتی کا دریا کا پانی کشتی میں نہیں آتا ہے تو کشتی کامیابی کے ساتھ منزل تک پہنچ جاتی ہے، اور اگر دریا کا پانی کشتی میں آ جائے تو پھر وہ کشتی ڈوب جاتی ہے۔ یہی معاملہ انسان کا ہے کہ اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے حلال طریقے سے اپنی ضروریات پوری کر لیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر دنیا ہمارے دل میں آ گئی تو پھر ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں آپ کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔